السلام علیکم ناظرین، میں حامد مظفر HTV7 اردو سے آج میں آپ کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک بہت اہم پیغام لے کر آیا ہوں جو انہوں نے میڈیا اور وکلا سے گفتگو کرتے ہوئے اڈیالہ جیل سے دیا۔ آئیے ان کا پیغام سنتے ہیں۔ گھریلو خواتین کو سیاست میں گھسیٹ کر ان کا وقار مجروح کرنا ہماری معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی روایت کے منافی ہے۔ بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، محض مجھے دباؤ میں لانے کے لیے انہیں نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ بشرا بیگم نے صرف میری اہلیہ ہونے کی بدولت صحبتیں برداشت کیں۔ خواتین کو سیاست میں گھسیٹ کر نشانہ بنانا اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر سے واضح کر دوں کہ مجھ سمیت تحریک انصاف کے تمام کارکنان جیلیں کاٹنے کو یحییٰ خان پارٹ 2 کی آمریت تسلیم کرنے پر ترجیح دیں گے۔ میں حقیقی آزادی کی جدوجہد پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا، چاہے یہ مجھ پر کتنا ہی دباؤ بڑھائیں۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں واضح درج ہے کہ یحییٰ خان نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ملک دو لخت کیا۔ آج بھی یحییٰ خان 2 یہی کھیل کھیل رہا ہے۔ جمہوریت کے نام پر پس پردہ آمریت میں پاکستان میں انسانی حقوق پامال ہیں۔ ملٹری حراست میں قید افراد پر بدترین ذہنی اور جسمانی تشدد کیا گیا ہے، اور اب بھی زیر حراست افراد سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں، جو کہ انسانی حقوق اور آئین کے سخت منافی ہے۔ ہمارے کارکنان اور سپورٹرز کے گھروں پر صرف پنجاب میں 1 لاکھ سے زائد کی تعداد میں چھاپے مارے گئے، ہزاروں بے گناہ کارکنان کو گرفتار کیا گیا، عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں بخشا۔ اس کے باوجود تحریک انصاف اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اصولوں اور نظریات پر سمجھوتا وہ کرتے ہیں جو خوف کے سائے تلے دبے رہتے ہیں۔ مجھے اللہ کی ذات کے سوا کسی چیز کا خوف نہیں۔ ایمان کی طاقت انسان کو جھکنے نہیں دیتی، جھکتے صرف وہ لوگ ہیں جن میں ایمان کی کمی ہو۔ دنیا کے عظیم ترین لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ سے ہمیں عملاً یہ سبق دیا ہے کہ جس قدر بھی مصائب اور مشکلات کیوں نہ آ جائیں، حق اور اپنے مقصد کی ترویج کے لیے ڈٹ جانا چاہیے اور غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ تحریک انصاف کی جدوجہد کا مقصد جمہوریت کی سربلندی، آئین و قانون کی حکمرانی، آزاد عدلیہ و میڈیا اور بنیادی شہری حقوق کا تحفظ ہے، اور ہم اس میں کامیاب ہوں گے کیونکہ یہی حق ہے۔ میں آخری سانس تک اس کے لیے جدوجہد کروں گا۔ میری قوم نے بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ القادری ٹرسٹ کے فیصلے نے دنیا میں پاکستان کے نظام عدل کا مذاق بنوایا ہے۔ بکاؤ میڈیا پر اسے ایک شام ٹرسٹ کا لقب دیا گیا، جو کہ حقائق کو بھونڈے انداز میں مسخ کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ القادری ٹرسٹ نہ تو بلاول ہاؤس ہے اور نہ ایون فیلڈ ہاؤس ہے۔ یہ طلبہ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کروانے کی ایک درسگاہ ہے۔ صاف نظر آتا ہے کہ ملک ریاض کو یہاں پر دمکایا گیا، جس کے پیش نظر ان کے بیٹے نے لندن میں 9 ارب کی پراپرٹی 18 ارب میں خریدی۔ پراسیکیوشن آج تک یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ منی لانڈرنگ ہے، جبکہ میرے اور میری اہلیہ پر فرد جرم عائد کی گئی جنہوں نے 1 روپے کا مالی فائدہ نہیں لیا۔ اگر مجھ پر پبلک آفس ہولڈر ہونے کی بنا پر الزام لگایا گیا تو بشرا بی بی جو ایک گھریلو خاتون ہیں، انہیں کس کی ایما پر مجرم قرار دیا گیا۔ اس فیصلے کا ایک اور مضحکہ خیز پہلو یہ ہے کہ القادری یونیورسٹی کو حکومتی تحویل میں لے لیا گیا۔ کیا فرمائشی احمقوں کے اس ٹولے کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ حکومتی پراپرٹی نہیں ہے؟ ٹرسٹ کی پراپرٹی کو حکومت کس قانون کے تحت اپنی تحویل میں لے سکتی ہے؟ نام نہاد بند لفافے کو حکومت اور تحقیقاتی ادارے کھول سکتے ہیں۔ اسے کھولیں، اس میں کیا لکھا ہے عوام کو بتائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ لیکن جب مقدمے کا مقصد محض پروپوگنڈا کر کے صبح شام جھوٹ بولنا ہو تو کوئی چیز پبلک نہیں ہو سکتی۔ 8 فروری کو پورے ملک میں یوم سیاہ منائیں گے۔ اس دن پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ بری طرح کھلواڑ کیا گیا۔ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مار کر فارم 47 کی جعلی حکومت مسلط کر دی گئی۔ اس حوالے سے علی امین گنڈا پور کو ہدایت کرتا ہوں کہ 8 فروری کو پورے KPK سے قافلے پشاور جمع ہو کر احتجاج کریں۔ اپنی وکلا برادری بشمول انصاف لائرز فورم اور دیگر ونگز کو بھی اس دن بھرپور احتجاج کی ہدایت دیتا ہوں۔ تمام صوبوں کے اراکین اسمبلی اور پارٹی عہدے داران کے ساتھ ساتھ ہر مکتبہ فکر کے لوگ جمہور کی توہین کے اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر بھرپور طریقے سے منائیں گے۔ ہم جوڈیشل کمیشن کے قیام کا ایک جائز مطالبہ کر رہے ہیں۔
شفاف جوڈیشل کمیشن کا قیام حکومت اس لیے نہیں چاہتی کیونکہ وہ 9 مئی اور 26 نومبر میں خود ملوث ہے۔ جب تک ان واقعات کے مجرمان کو سزا نہیں مل جاتی، ملک میں استحکام آنا ناممکن ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا عمران خان صاحب کا ایک اہم پیغام جو انہوں نے اپنی عوام اور پاکستانیوں کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ملک کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے، اور جو حکمران ہیں، جو ادارے ہیں، ان کو ہدایت دے دے، اور ہمیں شعور عطا کرے اللہ کہ ہم اپنے ملک کے لیے صحیح فیصلے کر سکیں۔ سیاست کے اندر اخلاقیات سے نہیں گر جانا چاہیے انسان کو نا۔ اگر انسان طاقتور ہونا تو اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ میں جو ہوں نا اللہ کا پھر بھی محتاج ہوں، اللہ کے حکم کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان جو دیکھ رہا ہوتا ہے، جو اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، بظاہر وہ ہو نہیں رہا ہوتا، وہ کیسے ہو رہا ہوتا ہے؟ اللہ کے امر سے۔ تو ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب انسان کو اللہ تھوڑی طاقت دے یا کوئی ایسا رتبہ دے کہ جس میں اس کو اپنے علاوہ اور لوگوں کے بھی حقوق کا خیال رکھنا پڑے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے حقوق سے بڑھ کے دوسرے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے۔ اور یہاں پہ تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ایسے حالات قائم کر دیے گئے ہیں کہ جو غریب ہے وہ تو پستا ہی چلا جا رہا ہے، نہ اسے اچھی یونیورسٹی کے اندر داخلہ ملتا ہے، نہ اسے کسی اچھے اسکول میں داخلہ ملتا ہے، نہ اسے کچھ اچھا کھانے کو ملتا ہے، نہ اسے کچھ اچھا پہننے کو ملتا ہے، اور تذلیل الگ سے ہوتی ہے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کا قانون ہے، کہاں کی برابری ہے؟ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو کسی انسان پہ برتری نہیں دی، تو ہم اس چیز کو ہم کیسے کسی انسان کو کسی انسان پہ برتری دے سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عافیت کا معاملہ کرے، ہم سب کو ہدایت دے اور سمجھ اور شعور عطا کرے، آمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔